الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما أنا قاسم والله يعطي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. سب حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام حضرت محمد صاحب، محترم شیخ الحدیث صاحب، علماء کرام، بزرگان ملت، برادران عزیز اور میرے بہت ہی قابل احترام عزیز طلباء کرام، پہلی مرتبہ آپ کے اس ادارے میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور ایک بڑی بابرکت اور نورانی تقریب کے اندر مجھے شرکت کی یہ سعادت ملی ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے تمام بھائیوں کا، علماء کرام کا، کہ انہوں نے مجھے یہاں ثواب حاصل کرنے کا ایک موقع مجھے عطا فرما دیا. میں ثواب کی نیت سے ہی آیا ہوں اور نیت اپنی ٹھیک کر کے آیا ہوں، تو آپ بھی نیت ٹھیک کر لیں. تبلیغ والے کہتے ہیں تصحیح نیت، تو نیت ٹھیک کر کے بیٹھیں تاکہ مجھے اور آپ دونوں کو ثواب ٹھیک مل جائے. اصل خطاب اور تقاریر تو علماء کرتے رہیں گے، میں تو خادم ہوں علماء کا. اس تقریب کی مناسبت سے میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری قبول کی کہ ہم نے تمہارے اندر اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے اور جو وہ کام کر رہے ہیں تمہارے اندر، جس فریضے کو سر انجام دے رہے ہیں، پہلا فریضہ یتلو علیکم آیات، دوسرا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. تو اس میں تلاوت آیات تزکیہ ہے اور اس میں تعلیم ہے، اس میں تربیت ہے، اور جو کچھ نہیں جانتے لوگ ان تک اس علم کو پہنچانا. قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. جو دین ملنے کے ذرائع ہیں، جو ماخذ ہیں ہمارے، پہلا ذریعہ وہی ہے. اب یہ عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے جتنا مرضی زور لگا لیں، اس لیے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ ہماری عقل کے اندر قید ہو سکتا ہے، نہ ہماری نگاہوں میں قید ہو سکتا ہے، نہ اس کا نظام جو ہے وہ ہماری دسترس میں ہے، نہ اس کے فرشتے ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کے نظام میں کوئی ہم گڑبڑ کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ماننے والی بات ہے کہ اس سارے نظام غیب پر ایمان لے آؤ، بس اتنی سی بات ہے. تو جب ایمان لے آئیں گے تو عقل کو وحی کی روشنی ملے گی تو عقل صحیح راستے پر رہنمائی کرے گی. اگر اس کو وحی کی روشنی نہیں ملتی رہنمائی نہیں کرے گی، پھر ایسے ہی بھٹکتے پھریں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور نہ منزل کو پہنچے. تو نہ اللہ کو کسی نے دیکھا، نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ وحی کی کیفیات ہم نے تو نہیں دیکھی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. ہاں، وحی کی کیفیات جو حضور پر وارد ہوتی تھی اس کا مشاہدہ کیا انہوں نے. یہ تو ہوا کہ صحابی کے
وجود کی شکل اختیار کر کے فرشتہ آ کے بیٹھ گیا، جبریل آ کے بیٹھ گئے، لیکن کوئی صحابی جو ہے اس نے جبریل کی شکل اختیار نہیں کی، ہم اس کو دیکھا، فرشتہ صحابی کی شکل اختیار کر کے آیا، تو طے ہوا کہ صحابی جو ہے اس کا وجود فرشتے سے بھی زیادہ اعلیٰ اور افضل ہے، جو تکمیل دین کا ذریعہ بنے ہیں صحابہ کی بات۔ تو دین ملنے کے جو ذرائع ہیں، پہلا ذریعہ وہی ہے، وہی لانے والے جبریل امین ہے، کوئی گڑبڑ نہیں کی، امانت جیسے وصول کی لوح محفوظ سے، ویسے ہی جب وہاں سے لے کے اترے تو اس وحی کا، اس کتاب مبین کا جو مسکن ہے وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا، لوح محفوظ سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ پاکیزہ جگہ کوئی نہیں ہے۔ ان کو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پر نگاہ ڈالی تو سب سے پاکیزہ مخلوق جو ہے وہ انبیاء کی ہیں، اور میرا دل اللہ نے سب سے زیادہ پاکیزہ بنایا، اور ہمارے بعد اگر کسی پر نگاہ ڈالی ہے تو اس میں سے سب سے زیادہ پوری مخلوق میں اگر کوئی پاکیزہ مخلوق بنے ہیں تو وہ صحابہ ہے۔ اب پوری امت ان کے پیچھے چلے گی تو ہدایت ملے گی، کسی اور کے پیچھے چلے گی تو پتہ نہیں کس کے گھر جا کے ابلیس کے گھر جائیں گے اور سیدھے جہنم میں پہنچے گے۔ تو دوسرا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی امین ہے، رسول امین، وہ تو نبوت ملنے سے پہلے ہی امین تسلیم کیے جاتے ہیں، اور جب نبوت ملی تو اس وقت بھی کفار نے یہ گواہی تو دی کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچ بھی بولتے ہیں اور امانتوں کا خیال رکھنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، خیانت نہیں کرتے۔ ایک مثال بھی نہیں تھی اس کے برعکس ان کے خلاف کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کردار، صداقت اور امانت پر وہ انگلی اٹھا سکے، نہیں تھا ان کے پاس کوئی۔ تو اب وہی لے کے آئے جبریل امین، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا کسی اور کے پاس تھا تو وہ پہنچ کسی اور کے پاس گئے، اس لیے کہ جو روٹ ان کا بنا ہوا ہے نا وہ اللہ نے بنایا ہوا ہے نا، ہمارے بس میں ہے نہ ہم اس روٹ میں کوئی گڑبڑ کر سکتے ہیں، اور جو وصول کیا وہی لے کے آئے، نہیں کہ راستہ میں گڑبڑ کر دی انہوں نے، اللہ سے پوچھ لیا اور آگے کچھ پہنچا دیا، ایسا نہیں، امانت پوری دیانت کے ساتھ پہنچائی۔ دوسرا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی امین ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس امانت کو پوری دیانت کے ساتھ بنی نوع انسان میں منتقل کیا۔ اور جو پہلی بات آپ نے فرمائی تھی کہ اگر میں یہ کہوں، اور مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دے کے سمجھایا کہ جب حضور کو ایسے وہاں پہ کھڑے تھے تو آپ نے سب کو دعوت دی، وہ مرکز تھا قوم سے خطاب کا، دعوت دینے کا، پیغام رسانی کا، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے جب دعوت دی، بنایا یہ کوہ صفا نہیں، کوہ نبوت ہے، حضور اس پر کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے اور تم پر چڑھ دوڑے گا، پناہ کر دے گا تمہیں، مان لو گے میری بات؟ کہ آپ تو سچے ہیں، صادق ہیں، مان لیں گے۔ تو فرمایا کہ اس کی ایک تو جو ہماری اعتقادی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوہ صفا پہ جو کھڑے ہیں یہ کوہ نبوت ہے، اور خاتم النبیین کھڑے ہیں، رابطہ اللہ سے ہے، اللہ سب کچھ دکھا رہا ہے ان کو۔ اگر سے حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا ان کو کہ پیچھے یہ ہے۔ دوسری جو عقلی دلیل انہوں نے دی، فرمایا کہ وہ سامنے لوگ نشین میں کھڑے تھے، حضور بلندی پر تھے، تو ان کی عقل کو یہ بات لگی کہ یہ اوپر کھڑے ہیں، یہ پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نیچے کھڑے ہیں، ہم تو صرف حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس بات پر غور کیا، مخالفت جو کی ہے وہ سرداروں نے کی ہے، قوم نے غور کیا، وہ گھروں کو لوٹے ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور و فکر کیا ہے۔ پریشانی تو ہوئی ابو لہب کو، ابو جہل کو پریشانی ہوئی کہ یہ جو پیغام دیا لا الہ الا اللہ تو ہماری سرداری ختم ہوتی ہے، سرداری تو اللہ کی قائم ہو جائے گی، ہم سب فارغ ہو جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ حالانکہ ان کو بات سمجھ میں عقل پر انحصار کیا تھا، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بلال حبشی نے عقل پر انحصار نہیں کیا، اس کو بات سمجھ آ گئی، اس کو نبی کی غلامی میں ہے، اس کو سرداری مل گئی، اس کو جنت اس کو مل گئی، بشارت مل گئی، اس کو نبی کی غلامی، اللہ کی بندگی میں۔ اور ابو جہل کو اللہ کی بندگی کے انکار کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن گیا، عقل پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو عقل یہ
کوئی معیار نہیں ہے جب تک وحی کی روشنی ساتھ نہیں ہوگی. جس خالق نے اس عقل کو تخلیق کیا ہے اس خالق کے حکم کی روشنی جب تک اس کو نہیں ملے گی یہ آپ کی صحیح رہنمائی نہیں کرے گی. تو حضور بھی امین ہے. تو بہت سارے فتنے ہمارے ماحول میں موجود ہیں کہ آنا تو کسی اور کے پاس تھا, بول کے محمد کے پاس آ گیا نہیں. استغفر اللہ. اب تیسرا ذریعہ جو ہے وہ صحابہ ہے جو ایمان والوں کی پہلی جماعت ہے اور مومنین کاملین ہیں. یہ ذہن میں رکھے, یہ بات کامل ایمان والے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو جس کے ایمان کو ہم تولنے بیٹھ گئے, ایک بھی نہیں. وہ معیار ایمان ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے ان کی ہمیں ابتدا کی اور اتباع کی ہمیں تاکید فرمائی ہے. ان جیسا ایمان کا جو معیار ہے وہ ان کا ہے, ہمارا نہیں. تو بعض دوست جو ہے وہ تاریخ پڑھ کے کبھی حضرت معاویہ سے بازن ہو جاتے ہیں اور کوئی زیادہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جن کو دین کے ان کا حیضہ بھی ہو جاتا ہے وہ حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان چلانے لگ جاتے ہیں. حدیث لے لیتے ہیں اس سے, حدیث اس سے لے لیتے ہیں, لیکن ویسے اس پر یہ تھا وہ تھا وہ تھا. تو اس سے بھی برا تھا, تو اس سے بھی برا تھا. اس پر ذوالنورین عثمان نے اعتماد کر کے اس کو داماد بنایا, اس کو سیکٹری بنایا. سیدنا عثمان نے تو اعتماد کیا, لیکن میں جو مولوی ہوں مجھے اعتماد نہیں ہے اس پہ. تاریخ پڑھ کے پاگل ہو گیا. حضور بن شعبہ کتنا دل القدر صحابی کبھی پڑھے ہوں, حضور کے محافظ بھی ہیں. اس پر ہماری زبان چلتی ہے, ہمارا قلم چلتا ہے. ہم گند اگلتے ہیں, منہ بھی گندا کرتے ہیں, قلم بھی ناماب کرتے ہیں. تو بھائی کوئی بھی صحابی ہماری تنقید سے ماورا ہے. کسی غیر صحابی کو کسی صحابی پر تنقید کا حق ہے ہی نہیں. آپ سے ان کے معاملات جو ہیں وہ ان کے اندر ہے. ہم اس جماعت میں نہیں کھڑے ہوئے تو ہم ان کی اصلاح کرنے کھڑے ہو گئے, تجزیہ کرنے کھڑے ہو گئے. ہے نا, حضرت علی بھی حلقہ ہے, معاویہ بھی اختلاف ہے وہ ان کا ہے. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقریر میں دارالعلوم دیوبند کی تقریر ہے, ان کی میں نے پڑھی کہ اجی ہمارے کیا منہ کہ ہم کہیں کہ معاویہ باطل ہے یا علی جو ہے وہ حق پر نہیں, ہمارے کیا ہوگا. ہمارے نزدیک تو دونوں حق پر ہیں. اختلاف رائے کا ان کا وہ آپس میں, وہ جانے ان کا کام جانے. نہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ہمیں اللہ نے یہ ڈیوٹی دیا کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو غلط کہہ دیں. علی نے صلح کر لی معاویہ سے, علی کے بیٹوں نے صلح کر لی, بحث کر لی. میں نے کہا وہ تاریخ پڑھ کے رال کر گا رہا ہوں, گند اگل رہا ہوں, زہر اگل رہا ہوں. تو ایمان بچاؤ. صحابہ تیسرا ذریعہ ہے, تیسرا ذریعہ ہے دین پہنچنے کا. وحی, نبی, صحابہ, تین ذریعے ہیں. جبریل بھی امین ہے, نبی بھی امین ہے, صحابہ بھی امین ہے. ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا. اب آپ حدیث پڑھیں گے, ایک ایک حدیث کو جس نے جو سنا, یعنی تفصیل میں ہم کیا جانا ہے. ایک روایت میں الفاظ مختلف ہیں, مسلم میں مختلف ہیں. تو وہ جیسے جس نے سنا, جس نے بیان کہا کہ میں نے ایسے سنا اور وہ سند بھی ٹھیک پہنچی ہے. دوسرا کہتا ہے میں نے ایسے سنا تھا اور اس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا, اس کی سند بھی ٹھیک پہنچی. یہ دیانت بھی تو اور کیا, یہ امانت کی حفاظت بھی تو اور کیا. تو وہ بھی امین ہے. اب چوتھا ذریعہ وہ بھی حدیث ہی کی روح سے. نبی اسلام نے فرمایا کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کے لیے لوگوں کو پیدا کرتے رہے. تو وہ لمحہ آج فرمایا جو آپ میں کہہ رہا ہوں یہی کچھ کہیں گے, اس میں گڑبڑ نہیں کریں گے. جو عمل کر رہا ہوں یہی عمل کریں گے, اس میں بھی کمی بیشی نہیں کریں گے. تو وہ دین کے عالم ہیں, علماء ہیں, جنہوں نے اس امانت کو سنبھالا اور پوری دیانت کے ساتھ اس کو آگے منتقل کیا. آج ہم لوگ منتقل ہو گئے, حدیث منتقل ہو گئی اور پوری دنیا نے زور لگا دیا قرآن کے الفاظ بدل لیں, حدیث کے الفاظ بدل لیں, نہیں بدل سکے. جن زمانوں میں حدیث کے اندر گڑبڑ کی لوگوں نے اس کے اندر وضعی احادیث موجود ہیں, وہ اس پر بھی محدثین نے محنت کر کے وہ سارا نکال کے باہر رکھ دیا کہ یہ پڑھی نہیں, یہ موضوعات پڑھی ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی سند بھی پہنچتی ہے. اسماء الرجال کا فرق پورا جو ہے وہ ہمارے سامنے رہا ہے. اس کے ذریعے ہر چیز کو انہوں نے
نکھار کے امت کے سامنے پیش کر دیا. تو اب وہ لوگ بھی حدیث پر تنقید کریں کہ جن کو حدیث کا لفظ پڑھنا بھی نہیں آتا، اس لفظ کو بھی وہ صحیح اس کا تلفظ نہیں ادا کر سکتے، وہ حدیث پر تنقید کرتے ہیں. حدیث اور اس کا معنی بھی نہیں آتا، وہ ایک حدیث پڑھ نہیں سکتے، وہ اس پر تنقید کریں. دیکھیں تو یہ چوتھا ذریعہ قیامت تک چلے گا. جیسے حضور کے بعد نبی کوئی نہیں ہے تو نبوت کے علوم، نبوت کے اعمال وہ امت کے اندر قیامت تک چلتے رہے. قرآن کے بعد اور کوئی کتاب نہیں ہے جو کسی پر نازل ہوئی، تو قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی حافظ اس کو پڑھتا ہوا جنت میں داخل ہوگا. یہ خبر بھی حدیث میں ہے. اور اس کو یہ بھی اللہ فرمائیں گے اپنے گھر کے 10 آدمیوں کو پکڑ لو اور ان کے ساتھ لے جاؤ جنت میں جاؤ. یہ پیکج ہے، بہترین پیکج ہے. ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، منزل پڑھتا جائے گا، مکمل ہو جائے گی، وہی طرح درجہ وہاں جا کے بیٹھ جائے. یہ خوشخبری دی جائے گی. تو نہ اللہ کا نام مٹ سکے گا، نہ اللہ کا کلام مٹ سکے گا. بڑا زور لگایا لوگوں نے، آج تک لگا رہے ہیں، آج تک لگا رہے ہیں. وہ مفہوم القرآن لکھ رہا ہے، کوئی تفویض القرآن لکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ لکھ رہا ہے. یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا، مفہوم بیان ہو سکتا ہے. اچھا، تو اس مفہوم کے اندر ہی ساری وہ خباثت اپنی کرتے ہیں. لیکن علماء کھڑے ہیں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے اور ان کا مفہوم نہیں چلنے دیا، نہیں چلنے دیا. میرے قرآن میں تو 5 نمازیں نہیں. بات یہ ہے کہ قرآن تو اللہ نے نازل کر دیا، حضور علیہ السلام پر نازل ہوا. اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے جو صرف براہ راست قرآن سے سب کچھ لینا چاہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ یہی لائیں گے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ پر نازل ہوا. حدیث آئے گی تو قرآن بھی تو حدیث ہے. یہ تو بولتے نہیں حدیث کیونکہ کتاب ہے، نبی کی زبان پہ جاری ہوا کلام الہی تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کا کلام. تو کیا اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ ہم پہ چھوڑ دیا نبی نے؟ تکمیل دین کیسے ہوگی؟ حالانکہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایک تو مجھے قرآن دیا، اس کا علم دیا، اور اس کے برابر اسی جیسا مجھے اور بھی علم اللہ نے عطا فرمایا. وہ کیا؟ وہ حکمت ہے، وہ حکمت ہے، وہی حدیث ہے، وہی سنت ہے. مفسرین نے لکھا کہ حکمت سے مراد سنت ہے، اس سے مراد حدیث بھی دی ہے، دونوں بھی دی ہیں اس سے مراد. تو قرآن کی تشریح حضور نے فرمانی تھی. آج قانون کی کتاب لے کے ہم عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو اس کی جو ہم تشریحات پیش کرتے ہیں وہ ہم رولنگ پیش کرتے ہیں. فلاں چیف جسٹس نے اس دفعہ کی تشریح کرتے ہوئے یہ رولنگ دی ہے. تمہاری بات جو ہے، جو مین میڈ لاز ہے، یعنی انسانی عقل کے ناقص عقل کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اس کی تشریحات جو ہے اس کے جو ثبوت تم لے کے آتے ہو، تو قرآن کی تشریح ہم پہ چھوڑ دی گئی ہے. نہ ہم پہ نازل ہوا، نہ ہم تشریح کے اس کے مقدم ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل تھا، فرائض نبوت میں تھا. آپ نے تشریح فرمائی. اب قرآن میں نمازیں، لاہور میں چوغت تھا کسی زمانے میں، منکر حدیث تھا، اس نے کہا کہ قرآن میں تو نماز نہیں ہے، 3 ہے. تو یہ بھی ہے کہ ہم نماز میں قرآن کیوں پڑھیں، عربی کیوں پڑھیں؟ یہ تو ہر کسی کو آتی نہیں ہے، تو ہم اپنی زبان میں نماز پڑھیں. تو اس نے باغ جناب میں اس نے وہاں مغرب کی نماز ہو گئے، اس کا اعلان کیا کہ ہم پڑھیں گے. اور پنجابی وہ 2-3 پاگل وہاں اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا اوے اللہ تو ہی سارے کو بڑا ہے. بس اتنے کال کے پیچھوں کھلے بارش آئی، ڈریس تو وہ نماز پڑھ کے بعد مسلمان نے کھڑے آتے کہ کون آتے. آپ دیکھیں قرآن کا موجہ ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، کسی زبان کا بولنے والا ہو، وہ اگر اسلام قبول کرے گا تو پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسے اسی زبان میں یہ کلمہ پڑھنا پڑے گا. آپ ٹرانسلیشن کر کے اس کو اس کا معنی سمجھا دیں گے لیکن وہ پڑھ لے گا. آپ دیکھ لیں روز یہ تو انٹرنیٹ اب آ گیا ہے، سمجھو قانون اکبر ہے، سوشل میڈیا تابوت اکبر ہے جس نے ہماری نسلوں کو برباد کیا، عقائد کو تباہ کیا، ہمارا خاندانی نظام توڑ دیا. تو اس پہ آپ دیکھ آتی ہیں، وہ ہم دیکھتے نہیں، ہم کچھ اور دیکھتے ہیں. جرمن ہے، فرینچ ہے، وہ کینیڈین ہے، وہ خاتون ہے، بوڑھا ہے، اسلام قبول کیا کسی مولوی، پھر وہی مولوی کھڑا آگے دین پڑھانے کے لیے. کھڑا تو مولوی ہے
یا نہیں کہ جان چھڑوا کے واپس مرنے کو جان نہیں چھوڑنی پڑنا پوری دنیا میں جان وہ کلمہ یہی پڑھتا ہے اور بڑی آسانی سے پڑھ لیتا ہے. یہ اس کلمے کی برکت ہے اور اس کی طاقت ہے, یہی غذا ہے اس کی روح کی. نماز پڑھے گا تو نماز میں ثنا پڑھے گا, تکبیرات پڑھے گا, تسبیحات پڑھے گا, قرآن کی آیت کی تلاوت کرے گا, ٹرانسلیشن نہیں چلے گی, ترجمہ نہیں چلے گا, پڑھ لیتا. تو کیوں پڑھ لیتا ہے؟ یہی معجزہ ہے, یہی معجزہ ہے. وہ پڑھ لیتا ہے, دنیا میں کہیں بھی کوئی ہو وہ پڑھ لے گا. تو مانا سمجھ میں آئے یا نہ آئے, یتلو علیہم آیات, حضور نے تلاوت کیا, تلاوت سے حروف بھی متعین ہوئے, حرف جڑے تو الفاظ بھی متعین ہوئے, الفاظ جڑے تو آیات اور جملے متعین ہوئے, پھر اس کا معنی بھی خود حضور نے بیان کیا. اس کو پڑھنا کیسے آتا؟ آپ بھائی صاحب پڑھ رہے تھے, ہمارا عزیز کے بچہ پڑھ رہا, تو کیسے پڑھنا ہے یہ بھی حضور نے بتایا. اور بھائی نے کہا ایسے پڑھتے ہیں, ام سلمہ ایسے پڑھتی ہیں, تو صحابہ نے ایسے قرآن پڑھنا پڑے گا, تو وہی چل رہا ہے. ویسے میں درخواست کروں گا اپنے عزیز بچوں کو, قاریوں کو, کہ قرآن میں عرب اسی میں پڑھے, عرب کے لحن میں پڑھے, اور پھر ایک لحن نہیں ہے, لحون ہے, حجاز کے بھی کئی لحون ہیں, تو اساتذہ کو سنا کرے, اساتذہ کو. اور میں 2-3 آدمیوں کا نام بتاتا ہوں, یہ نیٹ پر موجود ہے, آپ ان کو لائک کرنا شروع کریں گے, ان کی تلاوتیں آنے لگ جائیں گی. باقی بدتمیزیاں بھی تو لائک کرتے ہیں, وہی آتی ہیں نا. پھر تو بھائی صاحب یہی پسند کرتے ہیں, ان کو یہ مواد دو جتنا اس کا کھانا خراب کر سکتے ہو, تو آپ تلاوت کو جب لائک کریں گے, شیئر کریں گے, تو اس کی عادت شروع ہو جائے گی. تو مصر میں جو سب سے بڑا استاد گزرا ہے جس نے اس فن قرات کو وہاں پر عروج دیا اور اس کی وجہ سے شروع ہوا, وہ شیخ محمد رفعت رحمہ اللہ نابینا تھا, جس کو شیخ عبد الباسط بھی سن کر اس طرح غالب ہوئے کہ میں ایسا پڑھوں گا. ہاں, تو شیخ رفعت کی تلاوتیں ملتی نہیں تھی, اب ملتی ہیں. دیکھیں کیسے شروع کرتے ہیں, کیسے درمیان میں وہ لہریں دیتے ہیں, چلتے ہیں, اور کیسے وقف کرتے ہیں. سب سے بڑا کمال اس پر وقف ہوتا ہے. ایک تو شیخ محمد رفعت ہے, دوسرے شیخ محمد صدیق المنشاوی رحمہ اللہ. سنے ان کو مختلف مقامات میں انہوں نے پڑھا ہے, بہت بڑا آدمی ہے اور بڑی روانی ہے. اور حدر اگر سیکھنی ہو تو اس میں شیخ محمد خلیل الحسلی ان کو سنے. حدر میں وہ استاد کامل ہے. تو الحمدللہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ایسے بچے تھے, جب 1966 اور 67 کی بات ہے, ملتان میں بھی آئے, یہاں بھی آئے, حضرت قاری عبد الباسط قاری, شیخ خلیل الحسلی, پوری جماعت تھی ان کی. کچھ انڈونیشین قاری بھی تھے, تو ہم نے ملتان کر کے سنا, اور یہاں بھی ایک ماحول بن گیا. باولپور ویسے بھی قرات کا مرکز ہے, یہاں بڑا ذوق ہے طلباء میں, ہمارے ماشاء اللہ خوشی ہوتی ہے. وہ یہ مرکز ہے تجوید و قرات کا, اس پر توجہ دیں. واپس آ جاؤ, بات کو سمیٹتا ہوں. تو یہ دین کی تفہیم کے لیے بھی حدیث کی طرف آنا پڑے گا. دین کو سمجھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے حدیث کے بغیر راستہ کوئی نہیں. دیکھیں قرآن کریم کا علم جو ہے, یہ اگر علوم اسلامی کا دل ہے تو حدیث اس کی شاہرت ہے. اچھا, یہ جملہ میرا نہیں ہے, یہ جملہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے لکھا. یہ حدیث شاہرت ہے. جو قرآن کا سارا جو نور ہے, یعنی یہ خون ساری رگوں میں حدیث کے ذریعے ہی پہنچتا ہے, یہ شاہ رگ ہے. قرآن اگر دل ہے تو یہ شاہ رگ ہے. یہ کٹ گئی تو قرآن سے ہم فارغ نہیں پہنچے گا. آگے کیسے پہنچے گا؟ تو کیسے پتہ چلے گا حضور نے نماز کیسے پڑھی, قیام کیسے کیا, رکوع کیسے کیا, ٹھیک ہے, قوما کیسے ہے, سجدہ کیسے ہے, جلسہ کیسے ہے, پڑھا کیسا, جو پڑھنے والے تھے ان کی نماز کیسے درست کرائی, وضو کیسے بنایا, تجارت کیسے کی, بچوں سے کیسے پیش آئے, شاگردوں سے کیسے پیش آئے. تو پڑھتے تھے نا آگے صبح میں, ہم نے پڑھا ہے حضور سے, قرآن بھی پڑھا ہے. تو تجارت کیسے کی, حکومت کیسے کی, عدالت کیسے چلائی, خاندان کے ساتھ جو سماجی رویے ہیں, سوسائٹی میں جو رویے ہیں, خاندانی رویے ہیں, وہ کیا تھے. تو یہ سارا دین جو ہے یہ اسی طرح حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچا. آپ نے حدیث پڑھ لی, سبحان اللہ, آپ کتنے خوش نصیب ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے پڑھی, آپ اپنے اساتذہ سے پڑھی. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ قرآن میری آنکھیں ہیں اور حدیث میری عینک ہے، یہ اتر جائے تو میں قرآن بھی پڑھ سکتا ہوں، میرے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بھائی ایک ہی لفظ ہے، اس کا ایک جگہ معنی کچھ اور ہے، دوسری جگہ معنی کچھ اور ہے، لفظ ایک ہی ہے، محمل بدلنے سے معنی بدل گیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب اللہ کا صلاۃ اور فرشتوں کا صلاۃ بھیجنا اور ہمارا صلاۃ بھیجنا برابر ہے؟ ہم دعا کر رہے ہیں، وہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، فرشتے رحمتیں لے کر نازل ہو رہے ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ وہ نزول ان کا بند ہوا، وہ سلسلہ ہر وقت نازل ہو رہا ہے۔ اب ذنب ومنا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك۔ اب یہاں آپ کیا کریں گے؟ ذنب کا معنی ذنب کا معنی ہم پر ذنب آ جائے تو گناہ ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ نبی پر جب یہ لفظ آئے گا تو وہاں کیا کرو گے؟ وہ تو معصوم ہے، گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی وہاں آزمائش ہے۔ کیا پچھلے دن امتحان ختم، اگلے دن اب پتہ ہی پتہ ہے، عروج ہے، اسلام کا غلبہ ہوگا، ہو گیا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھائی حدیث ہے، حدیث کے بغیر نہیں ہمارا گزارا، ہم چل ہی نہیں سکتے، گمراہ ہو جائیں گے۔ تو آج سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ حدیث کی شرعی اور قانونی جو حیثیت ہے اس کو مجروح کرنے کے لیے وہ طاغوت جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، سنت کی جو آئینی اور قانونی شرعی حیثیت ہے اس سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں۔ اور یہ سوشل میڈیا پر وہ کئی کارٹون ہیں، سیمپل ہیں، کئی نمونے ہیں، الٹے سیدھے جامع خاکے ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں، بکرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اپنی عقل پر، جس دن انسان اپنی عقل پر اعتماد کر کے اس کو صحیح سمجھے گا کہ یہی ٹھیک ہے، وہ گمراہی کا پہلا زینہ ہے۔ اور جس دن عقل کو قرآن کے تابع کرے گا، وحی کی روشنی دے گا، نبی کے فیصلے کے سامنے تو شکست تسلیم کر دے گا اور اپنی عقل کو خم کر دے گا، تجھے راستہ ملے گا، روشنی ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت العلم الاول والآخر، اللہ نے مجھے پہلوں اور آخرین کا علم بتا دیا۔ ارے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ آخرین کا علم کیا ہے، تو بعد میں بھی نبی آنے ہیں، تو مجھے شاید اس کے پاس بیٹھنا پڑا، اس کے قدموں میں بیٹھ کے یہ سمجھائیں مجھے یہ کیا ہے۔ اولین کا تو سمجھ آ گیا، پچھلے نبیوں کا سارا علم آ گیا، یہ بھی فرمایا علمت اسماء اللہ کما علم آدم اسماء اللہ، لیکن یہ آخرین کا علم کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کائنات کی ابتدا اور اس کائنات کی انتہا کا علم دیا گیا، حضور کا علم علم کامل ہے، اس کے بعد کوئی علم نہیں۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ فنون ہے، تو فنون بھی تو انبیاء نے سیکھے ہیں، انبیاء نے چلائے، بھائی لوہار بھی تھے، مستری راج مستری بھی تھے، لکڑی کا کام کرنے والے بھی تھے، سارے کام کیے انبیاء نے کیے۔ تو فتنے ہر دور میں اٹھتے رہے ہیں، آج بھی اٹھ رہے ہیں۔ تو ختم نبوت کا انکار بھی فتنہ ہے، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں کافی نا، خاتم النبی کی انکار کرتے ہیں، مانتے ہیں اس کے بعد کوئی نبی، حضور آخری نبی ہے، لیکن یہ ذیلی نبوت ہے، نکال لیتے آپ کو، یہ آپ کرتے ہیں۔ وہی شیاطین الجن کو میں لاؤ گیا، یہ شیاطین جو ہے یہ اپنے دوستوں کو وہی کرتے ہیں، اور وہ وہی نہیں وائرس ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، یہ وائرس ہے، جراثیم ہے، کیڑا ہے، جو کبھی جیلوں میں نظر آ جاتا ہے، کبھی قادیان میں نظر آ جاتا ہے، کبھی لاہور میں نظر آ جاتا ہے، کئی کیڑے۔ تو کیڑے مار جو نسخے ہیں نا جی، وہ ہمارے علماء کے پاس موجود ہیں، ہم بہترین چل رہے ہیں نسخے، اور سب سے بڑا نسخہ جو ہے وہ کتاب و سنت اور حدیث جو ہے، اس کو تھامنا ہے، اس سے بڑا کوئی نسخہ نہیں۔ یا آپ کے پاس ہے نا، آپ کے سامنے کوئی نہیں چیز ٹھہر سکتی، اڑ جائیں سارے کیڑے مر جائیں۔ تو یہ قادیانیت کا فتنہ بھی اٹھا۔ میں ابھی گفتگو کر رہا تھا، میں نے کہا جس طرح مسلمانوں کا مرکز جو ہے وہ تمام عقائد کا، تعلیم کا، تربیت کا، تزکیے کا، سارا جو ہمارے ایمانیات کا مرکز ہے وہ حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ مرکز ہے، یہیں سے ساری روشنی نکلتی ہے اور اس سے پوری امت جو ہے وہ استفادہ کرتی ہے۔ اسی طرح دین کے خلاف جتنا بھی گند ہے نا، جتنے بھی وائرس ہیں، جتنے بھی وائرس نکلتے ہیں، جرثومے نکلتے ہیں، کیڑے نکلتے ہیں، یہ انکار ختم نبوت اس کا مرکز ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہدایت کا، وحدت امت کا مرکز ہے، حضور علیہ السلام کی ذات یہ امت کی وحدت کا مرکز ہے۔ اسی طرح جتنے بھی باطل عقائد ہیں، باطل افکار
افکار و نظریات ہیں، باطل اعمال ہیں، جتنی بھی گمراہیاں ہیں، اس کا مرکز انکار ہے اپنی نبوت۔ اس سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے۔ دیکھا وہ ایران میں تھا بہاولہ، باپ تھا بہاولہ تھا، وہ بہائی اور باقی ہو گئے۔ وہ امریکہ میں علی جاں محمد تھا، یہ سارے نبوت کے دعوے کرنے والے ہیں۔ اچھا یہ جو تھا ایران والا، جس نے کہا کہ میں تو نئی نبوت اور نئی کتاب لے کے آیا ہوں، ہاں اس نے کہا کہ حضور جو ہے وہ پچھلے زمانے کے لیے تھے، قرآن آ گیا وہ بس وہ ختم ہو گیا، میں اب ہوں، یہ کتاب مجھ پر نازل ہو، کتاب اقدس لے کے آ گیا پوری عربی میں لکھی ہوئی ہے، استغفر اللہ، جیسے قرآن کریم ہے اسی طرح چھاپا ہوا بے خبر ہے کیا قائد ہیں، کس طرح کام کرتے ہیں، یہودی کیا کرتے ہیں، عیسائی کیا کرتے ہیں، قرآن کی روشنی میں نکلو، ان کو سمجھو، ان فتنوں کا مقابلہ کرو، صحابہ کا دفاع کرو جو دین کے محافظ ہیں، آپ تک دین پہنچانے والے ہیں۔ اس کے لیے محنت ہم کر رہے ہیں، اگلے شاہراہ اسلام 94 سال ہو گئے ہمیں اس جماعت کو، یہ محنت ہم کر رہے ہیں فتنوں کا مقابلہ، تحریک میں بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، دعوت اور تبلیغ بھی ہے، سارے محاذوں پر۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ اب آپ کا تعلیمی سال مکمل ہوگا، دورہ حدیث سے آپ فارغ ہو گیا تو مشکات والے ہیں دورہ حدیث میں آ جائیں گے، اسی طرح جتنے بھی تعلیمی درجات ہیں وہ اوپر آتے چلے جائیں گے اور یہ فیض جو ہے چلتا رہے گا۔ تو میں تو آپ سے یہ درخواست کروں گا حضرت محترم صاحب سے، حضرت شاہ رضی صاحب سے، اللہ سلامت رکھے، اور تمام اساتذہ سے، کیا میں یہ چھٹیوں میں ہم 10 دن کا کورس کرواتے ہیں، اور وہ حضرت کی چاہ جو یہ راستہ کا ٹائم دائرے کے اندر بند ہو کر نہ بیٹھے، ہر طرف دیکھیں دین کا کہاں کہاں بیٹھا ہے اور کیسے کیسے وہ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے، کیا منصوبے بنا رہا ہے، اور علاج جو ہے وہ علماء سے تجویز کروائیں، خود علاج تجویز نہ کریں، اس کا بھی نقصان ہے۔ اپنے استادوں سے، مشائخ سے، بزرگوں سے، ان سے کبھی نہ کٹنا، ان سے تعلق قائم رکھنا، اور علاج تجویز کرائیں اور پھر اس کا علاج کریں، اور اس کے اندر خیر ہی خیر ہوگی۔ تو ہم 10 دن کا کورس کرواتے ہیں ہر سال ملتان میں، تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ 9 فروری سے 19 فروری تک، الیکشن کے بعد، آپ کو الیکشن ہے 9 کو جمعہ آ جائے گا میرا خیال میں، تو انشاءاللہ جمعے والے دن وہاں سے ہم شروع کر دیں گے، اور 19 فروری تک یہ 10 دن کا وہ کورس ہے، اس میں ہم تاریخ بھی بتاتے ہیں، اس میں تمام فتنوں کا تعارف بھی کراتے ہیں، ان فتنوں کا رد کیسے کرنا ہے، ہمارے اکابر نے، علماء نے، ہمارے مشائخ نے کیسے ان فتنوں کا راستہ روکا ہے، کیسے محنت کی ہے، قربانی دی ہے، یہ ساری معلومات آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ تو بلکہ میں کہہ رہا تھا پیچھے بھی کہ ہم آپ کو دنیا کی سیر کرائیں گے، دنیا کی سیر کرائیں گے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو سب کچھ دیکھتے چلے جائیں، لیکن اپنے راستے کو نہ بھولیں، دیکھتے سب کو چلے جائیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ چھوڑے، اپنی منزل پر چلنا ہے۔ تو یہ سارے فتنوں کا تعارف کرائیں گے۔ تو دورہ حدیث کے طلباء سے خاص طور پر میری درخواست ہے کہ وہ ضرور تشریف لائیں۔ ہمارے یہاں مولانا محمد عمر فاروق صاحب ہیں کہ وہ مبلغ ہیں مجلس شہراہ اسلام کے، یہاں ختم نبوت کے کام کر رہے ہیں، یہ شکارپوری گیٹ والی مسجد ہوتی ہے، تشریف فرمائیں، ان سے رابطہ کر لیں، وہ بھی یہاں آ جائیں گے، اساتذہ سے مل لیں گے، تو کم از کم 2-3 ساتھی وہاں ہمارے کورس میں شریک ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، علماء سے جوڑے رکھے، مدارس کو آباد فرمائے۔ اور دوست بتا رہے تھے مولانا خلیل الرحمان صاحب شیخ الحدیث کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا خیال جاری اور ساری رہے۔